ایک بنیا تھا اور اس کی ایک طوطی تھی جو خوش آواز، سبز رنگ اور بولنے والی تھی۔ یہ طوطی دکان پر دکان کی حفاظت کرتی تھی اور تمام سوداگروں سے دلچسپ باتیں کرتی تھی۔ وہ آدمیوں سے خطاب کرنے میں ان جیسی باتیں کرتی اور طوطیوں کے ساتھ نوازنجی میں ماہر تھی۔ مالک ایک دن اپنے گھر کو گیا تھا۔ طوطی دکان کی حفاظت کر رہی تھی۔ اچانک ایک بلی ایک چوہے کے لیے دکان میں کودی اور بیچاری طوطی اپنی جان کے خوف سے بھاگنے کے لیے دکان کے بیچ میں کودی اور روغن گل کی شیشیاں بہا دی۔ اس کا مالک گھر سے واپس آیا اور اطمینان سے دکان پر بیٹھ گیا، لیکن دکان کو تیل سے پر اور کپڑوں کو چکنا چور دیکھ کر اس کے سر پر ایسی ضرب ماری کہ طوطی گنجی ہو گئی۔ چند دن تک طوطی نے بات کرنی چھوڑ دی۔ بنیے نے ندامت اور افسوس سے آہ کی۔ وہ اپنی داڑھی کو نوچتا اور کہتا تھا، ہائے افسوس، میری نعمت کا سورج بدلی میں آ گیا۔ اس وقت میرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہوتے جب میں نے اس خوش زبان طوطی کے سر پر ضربیں ماری تھی۔ وہ ہر فقیر کو تحفے تقسیم کر رہا تھا تاکہ اپنی طوطی کی گویائی کو پالے۔ 3 دن اور 3 رات کے بعد حیران و بدحال مایوسی کی حالت میں دکان پر بیٹھا تھا، ہزاروں رنج اور غم میں مبتلا۔ ہائے تعجب، یہ طوطی کب بولے گی؟ ہر قسم کی انوکھی چیزیں اس پرندہ کو دکھاتا تھا اور پھر تعجب سے اپنے ہونٹ کاٹتا تھا۔ ہر وقت اس سے طرح طرح کی باتیں کرتا تھا کہ شاید وہ باتیں کرنے لگے، اس امید پر کہ پرندہ بول پڑے۔ مختلف قسم کی تصویریں اسے دکھاتا۔ اتفاقاً ایک گدڑی پوش ادھر سے گزر رہا تھا جس کا سر پرات اور تشت کی پشت کی طرح بالوں سے صاف تھا۔ طوطی اس کو دیکھ کر فوراً بول پڑی، اس کو پکارا اور عقل مندوں کی طرح سوال کیا، اے گنجے، تو گنجوں میں کیوں شامل ہوا؟ شاید تو نے بھی شیشی سے تیل گرایا ہے۔ اس کے اس قیاس سے لوگ ہنس پڑے کہ اس نے گدڑی والے کو اپنے جیسا سمجھا۔ پاک لوگوں کے کام کو اپنے اوپر قیاس نہ کر۔ اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر یکساں ہوتا ہے، لیکن شیر تو وہ ہے جسے آدمی پیتا ہے اور شیر وہ ہے جو آدمی کو پھاڑتا ہے۔ اس وجہ سے پورا عالم گمراہ ہو گیا۔ بہت کم کوئی خدا کے ابدال سے واقف ہوا۔ بدبختوں کے دیکھنے والی آنکھ نہ تھی، اچھا اور برا ان کی آنکھ میں یکساں نظر آیا۔ انہوں نے نبیوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کھڑا کر دیا اور اولیاء کو اپنے جیسا سمجھ لیا، اور کہا کہ ہم بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان ہیں، ہم اور وہ سونے اور کھانے کے پابند ہیں۔ اندھے پن سے وہ یہ نہ سمجھے کہ ان دونوں میں بے انتہا فرق ہے۔ دونوں قسم کے بھیڑوں نے ایک ہی جگہ سے کھایا، لیکن اس سے ڈنگ اور اس سے شہد بنا۔ دونوں قسم کے ہرنوں نے گھاس کھایا اور پانی پیا، اس ایک کا گوبر بنا اور دوسرے کا خالص مشک۔ دونوں نسلوں نے ایک گھاٹ سے پانی پیا، لیکن ایک کھوکھلی اور دوسری شکر سے بھری ہوئی ہے۔ اس طرح کی لاکھوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ان میں 70 سالہ راہ کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ یہ کھاتا ہے تو اس سے نجاست نکلتی ہے، اور وہ جو کچھ کھاتا ہے سب خدا کا نور بن جاتا ہے۔ یہ کھاتا ہے تو سراسر بخل اور حسد پیدا ہوتا ہے، اور وہ کھاتا ہے تو سب خدا کا نور بن جاتا ہے۔ یہ پاک زمین ہے اور وہ شور اور خراب، یہ پاک فرشتہ ہے اور وہ بھوت اور درندہ۔ دونوں صورتیں اگر ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے، نمکین اور شیریں پانی میں صفائی موجود ہے،
سوائے صاحب ذوق کے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ سمجھ لے کہ وہی میٹھے اور کھاری پانی کو پہچانتا ہے۔ صاحب ذوق کے سوا ذائقہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ جس نے شہد نہ چکھا وہ شہد اور موم میں امتیاز کب کر سکتا ہے؟ جادو کو معجزہ پر قیاس کر کے دونوں کی بنیاد مکر و فریب پر سمجھتا ہے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کے لیے ان کی لاٹھی جیسی لاٹھی اٹھائی، لیکن اس لاٹھی اور اس لاٹھی میں گہرا فرق ہے۔ اس کام میں اور اس کام میں بڑا فاصلہ ہے۔ اس کام میں اللہ کی لعنت ہے، اس کام میں اللہ کی رحمت شامل حال ہے۔ کافر لوگ جھگڑا کرنے میں بندر کی خصلت رکھتے ہیں، اور ان کی یہ خصلت سینہ میں چھپی ہوئی ایک آفت ہے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے بندر بھی کرتا ہے، جو انسان کے پے در پے دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے گمان کیا کہ میں نے اس کی طرح کیا۔ وہ لڑاکا فرق کو کب دیکھتا ہے؟ یہ مومن حکم خداوندی سے کرتا ہے، اور وہ کافر جھگڑے کے لیے۔ جھگڑا کرنے والوں کے سر پر خاک ڈال دے۔ وہ منافق مومن کے ساتھ نماز میں مقابلہ کے لیے آتا ہے، نہ کہ نیاز مندی کے لیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں مومن منافق کے ساتھ جیت اور ہار میں ہے۔ انجام کار مومنوں کی جیت ہوگی، آخرت میں منافق کو ہار ہوگی۔ اگرچہ دونوں ایک بازی لگائے ہوئے ہیں، لیکن یہ مرگ اور رے کے باشندوں کی طرح باہم مختلف ہے۔ ہر ایک اپنے مقام کی طرف جاتا ہے، ہر ایک اپنے نام کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو اس کو مومن کہے تو اس کی روح خوش ہو جاتی ہے، اور اگر منافق کہے تو مشتعل اور آگ سے پر ہو جاتا ہے۔ اس کا نام اس کی ذات کی وجہ سے پیارا ہے، اور اس کا نام اس کی آفتوں کی وجہ سے موجب بغض و عداوت ہے۔ میم اور واو اور میم اور نون میں کوئی شرافت نہیں ہے۔ لفظ مومن پہچان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کو منافق کہے تو یہ ذلیل نام بچھو کے ڈنگ کی طرح اس کے دل میں چبھتا ہے۔ اگر وہ نام دوزخ سے نہیں بنا ہے، پھر اس میں دوزخ کا ذائقہ کیوں ہے؟ برے نام کی برائی حروف کی وجہ سے نہیں ہے، اور اس سمندری پانی کی کڑواہٹ برتن کی وجہ سے نہیں ہے۔ حروف برتن ہیں، اور ان میں معنی پانی کی طرح ہے۔ معنی کا سمندر وہ ہے جس کے پاس کتاب ہے۔ میٹھا اور کھاری دریا کے ساتھ رواں ہے، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے۔ یہ ایک دوسرے پر چڑھتے نہیں ہیں۔ جان لیں کہ یہ دونوں ایک ہی اصل سے رواں ہیں۔ دونوں سے گزر کر ان کی اصل تک پہنچ جانا چاہیے۔ کھوٹا سونا اور کھرا سونا پرکھنے میں بغیر کسوٹی کے ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ خدا جس کے دل میں کسوٹی رکھ دیتا ہے، بلا شبہ وہ یقین کو شک سے جدا کر لیتا ہے۔ جیسا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، اس کو وہی جانتا ہے جو وفاداری سے پر ہے۔ زندہ کے منہ میں اگر تنکا گر جائے تو اس کو چین اسی وقت آتا ہے جب اس کو باہر نکال دے۔ ہزاروں لقموں میں ایک چھوٹا سا تنکا جب آیا تو زندہ کی حس نے اس کا پتہ لگا لیا۔ دنیا کا احساس اس جہاں کی سیڑھی ہے، اور آخرت کا احساس آسمان کی سیڑھی ہے۔ اس حس کی تندرستی طبیب سے معلوم کریں، اور اس حس کی تندرستی محبوب سے معلوم کریں۔ اس حس کی تندرستی بدن کی تندرستی ہے، اور اس حس کی تندرستی بدن کی شکست کی ہے۔ روح کا بادشاہ جسم کو ویران کرتا ہے، اور اس کی ویرانی کے بعد اس کو آباد کرتا ہے۔ بڑی مبارک ہے وہ جان جس نے عاقبت کی فکر میں اپنا گھر بار
اور ملک و مال خرچ کر ڈالا۔ سونے کے خزانہ کے لیے اس نے اپنے گھر کو ویران کیا اور اسی خزانہ سے پھر اس کو بہت زیادہ آباد کر دیا ہے۔ اس نے پانی کو بند کیا اور نہر کو پاک کیا، پھر اس نے نہر میں پینے کا پانی چھوڑ دیا ہے۔ کھال میں شگاف کیا، تیر کو کھینچا، اس کے بعد نئی کھال اس سے پیدا ہو گئی۔ اس نے قلعہ کو ویران کیا اور کافر سے چھینا ہے، اور اس کے بعد سینکڑوں برج اور فصیلیں بنائی ہیں۔ یکتا کے کام کی کیفیت کون بیان کرے؟ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے بضرورت کہا ہے۔ کبھی یوں جلوہ آرا ہوتا ہے اور کبھی اس کے برعکس۔ دین کا کام حیرت کے بغیر نہیں ہے۔ اہل کمال جو حقیقت کے راز سے آگاہ ہے، بے خود، حیران، مست اور سرگرداں ہیں، نہ ایسے حیران کہ ان کی پشت اس کی طرف ہو، بلکہ ایسے حیران کہ ان کا چہرہ اس کے سامنے ہے۔ اس ایک کا رخ دوست کی جانب ہوا اور اس ایک کا اپنا رخ خود دوست کا رخ ہے۔ ہر ایک کے رخ کو دیکھیں اور ادب کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم خدمت سے صاحب معرفت بن جائیں۔ عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے، اس سے نیک بختی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔